بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني ثمرة دعوة أبي إبراهيم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. در شریف پڑھ لیتے ہیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. بزرگان محترم، قابل صد احترام میرا عزیز ساتھیو، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم مسلسل ربیع الاول کے مہینے کے متعلق باتیں عرض کر رہے ہیں. عزیز بھائیو، یہ وہ مہینہ ہے کہ مشہور اور محقق قول کے مطابق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال اور اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی ربیع الاول ہی کے مہینے میں ہوا. اور 12 ربیع الاول یہ مشہور ہے جسے ہم لوگ 12 وفات کہتے ہیں، یعنی وفات کی 12ویں تاریخ، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال ہوا. عزیز بھائیو، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد اور اللہ کے نبی کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا اور آنا یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ کی آمد، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خوشی ہر انسان کے دل میں ہونی چاہیے اور خصوصاً ایمان والوں کے دل میں ضرور ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ہم نے اللہ کو پہچانا. اگر ہمارے نبی پیدا نہ ہوتے تو ہم اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتے تھے. تو یقیناً اللہ کے نبی کی پیدائش سے خوش ہونا یہ ایمان کی علامت ہے. تو اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر خوشی منانا یہ یقیناً ایک مسلمان کے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور ہونی بھی چاہیے. تو اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر خوش ہونا ایک الگ بات ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر، جسے ہم لوگ عید میلاد النبی کہتے ہیں اور جشن عید میلاد النبی کہتے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے. قرآن و حدیث کے اندر جشن عید میلاد النبی کی نسبت سے کوئی بات ہمیں نہیں ملتی، اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جشن عید میلاد النبی کرنا اور عید میلاد النبی منانا یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. عزیز بھائیو، اس بات کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ہمارے نبی اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس بات کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں. گو پیدائش مبارکہ کی تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن وہ بھی مشہور قول اور مشہور، بلکہ یوں کہیے اکثر محدثین اور اکثر مورخین نے جو بات لکھی اور اکثر علماء کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کے متعلق جو تاریخ لکھی وہ 12 ربیع الاول ہی کی تاریخ کو لکھا ہے. تو پیدائش مبارکہ کی تاریخ کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال 12 ربیع الاول ہی کو ہوا۔ عزیز بھائیو، تو یہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ اب ذرا اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وفات کا دن ہے، سب کا اتفاق ہے، تو یہ وفات کے دن سب سے پہلے عید منانے والا اور سب سے پہلے خوشی منانے والا ایک بادشاہ ہے اربل کا ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے ملک مظفر۔ ایک بادشاہ تھا، یہ شیعہ تھا۔ تو یہ جو ملک مظفر جو شیعہ بادشاہ گزرا ہے اربل کا، اس نے سب سے پہلے 650 ہجری میں، سب سے پہلے 650 ہجری میں پہلی دفعہ عید میلاد النبی منائی۔ اور اس نے عید میلاد النبی منا کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ مجھے اللہ کے نبی سے بہت محبت ہے، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ اس نے جو سب سے پہلے 650 ہجری میں عید میلاد النبی منائی تو لوگوں کے سامنے تو محبت رسول کو ظاہر کرنے کے لیے منائی، لیکن حقیقت میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی آڑ میں اس شیعہ بادشاہ نے، ملک مظفر نے، یہ غلط عقیدے کی ترویج کی، ایک غلط عقیدہ لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ 12 ربیع الاول کو جو در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تعالی علیہ وسلم کے وفات کا دن ہے، اس دن عید منائی جائے اور اس دن کو میلاد منایا جائے۔ تو گویا اس نے محبت رسول کی آڑ میں ایک غلط عقیدے کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ عزیز بھائیو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ کی تاریخ کہو یا اللہ کے نبی کے وصال کا دن اور اللہ کے نبی کی وفات کی تاریخ کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی میں کئی بار آیا، لیکن کسی نے عید نہیں منائی۔ آج اسے اسلام کا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا، ہمارے نبی کا فرمان تو سنو، جس نے ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، اس کو ٹھکرایا جائے گا، اسے مانا نہیں جائے گا۔ اور عزیز بھائیو، انسان کو یاد ہونا چاہیے کہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کے نبی کی بات کو ماننا، یہی در حقیقت اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ اور علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سفارش جو انسان کو حاصل ہوگی وہ اطاعت رسول ہی سے حاصل ہوگی۔ جس نے اللہ کے نبی کی بات مانی ہوگی، جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق جس نے زندگی گزاری ہوگی، وہی اللہ کے نبی کی سفارش کا مستحق ہوگا اور اللہ کے نبی اس آدمی کی سفارش فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔